اگر میں یہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں کہ جو انتخابی مفادات ہیں وہ اتحادی مفادات سے مختلف ہوتے ہیں اور ان کا انتخابی اتحاد نہیں بنتا تھا بقول مزمل کے، تو آج تو الیکشن نہیں ہو رہے، بہت اگر جلدی ہوں گے 1 سال بعد ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ٹائم پہ ہی ہوں، آج نہیں ہو رہے، 2 مہینے جو گزر گئے ہیں اس میں کوئی الیکشن نہیں ہو رہے تھے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی آپ پنجاب کے اندر آپ ان کو کیوں جلسہ ان کے ساتھ شیئر کریں، تو آپ لاڑکانہ میں مریم کے ساتھ جلسہ کیوں شیئر کر رہے تھے؟ دیکھیں جو فوائد تھے وہ باہمی تھے، وہ یک طرفہ نہیں تھے، اور اس وقت جب تک یہ حکومت باقی ہے، جو سیاسی اتحاد سڑک پہ بھی پارلیمان کے اندر اس کی جو طاقت ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے عمران سرکار اپنی بری گورننس اور بری معیشت کے باوجود ذرا عمران خان جو ہے وہ آج کل ہوا میں تیر رہے ہیں، جو ان کی باتیں سنیں، جس طریقے سے جس اعتماد سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اگر یہ اتحاد باقی رہتا اور جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں آزادی اظہار پہ اور دوسرے، یہ ساری صورتحال نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اتحاد ٹوٹنے سے نقصان ہوا ہے۔ اور جہاں تک انتخابی اتحاد کی بات ہے تو میں آپ کو یہ گوش گزار کروں کہ انتخابی اتحاد کے حوالے سے بھی ایک فارمولا میاں نواز شریف کی طرف سے سامنے آیا تھا اور اس پر کوئی بہت زیادہ مخالفت نہیں کی پیپلز پارٹی کے حلقوں میں۔ اس کو جو پریمیچور طریقے سے اتحاد کو خراب کیا گیا اور پھر توڑا گیا، اس طریقے کی باتیں منسوب ہوئیں زرداری صاحب کی طرف سے، جس سے ایک بدمزگی پیدا ہوئی، اور پھر جس طریقے سے ایم ایل این اور دوسری جماعتوں نے ایک طرح سے دباؤ ڈال کر ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ بس استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ باہر، اس نے ایک خراب صورتحال پیدا کی۔ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ نکل جائیں گے تو ہم استعفیٰ نہیں دے سکیں گے، تو پھر استعفیٰ پہ اڑنے کی کوئی منطق نہیں ہے۔ اگر یہ اس اتحاد کو برقرار رہتے تو سیاسی اتحاد تو آخر وقت تک رہتا جب تک انتخابات ہوتے، اور ممکنہ طور پر ایک انتخابی ایڈجسٹمنٹ ممکن تھی جس سے فائدہ زیادہ ہوتا بنسبت اس بات کے کہ جی پی ایم ایل این جے یو آئی کا اتحاد ہو جائے۔ تھینک یو جی میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس اتحاد کو رہتے ہوئے دونوں طرف کھیل رہی تھی اور وکٹ کے دونوں طرف انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بائنگ پاور وہ بے وجہ بڑھائی جا رہے تھے۔ پی ایم ایل این اور جے یو آئی میں بھی یہ بہت احساس پیدا ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک پولیٹیکل سولو فلائٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ ان کو مائنس کر کے شروع کر دی ہے، اور وہ اعتماد کھو گئے اپنے اتحادیوں کا پیپلز پارٹی۔ اور یہ ماننا پڑے گا کہ جو اتحاد پیپلز پارٹی نے بہت مشکل سے بنایا تھا، جیلوں میں جا کر نواز شریف سے اور شہباز شریف سے ملاقاتوں سے، کیونکہ تب بھی مسلم لیگ نون میں بہت ریلیکٹنس تھی اور ان کو بہت ہچکچاہٹ تھی یہ بنانے کے لیے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ڈائنگ ایوری بڈی واز ریڈی فار اٹ، اور یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان دی اینڈ جو ہے جو دوسری طرف چلی جائے گی، تو انہوں نے بہت یقین دہانیاں کرائی تھیں۔ اور پھر جب نظر آیا کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ پھر باپ کے ووٹوں سے تو بالکل کلیئر بھی ہو گیا نا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی کتنی حمایت حاصل ہے، جب آپ نے باپ کے ووٹوں کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیا، تو کلیئر ہو گیا کہ آپ کو جماعت اسلامی بھی ووٹ ڈال رہی ہے اور باپ بھی ڈال رہی ہے، تو کس کے کہنے پر ڈال رہے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ایگزٹ کے راستے خود اتحاد سے بنائے اور وہ ماحول بنایا جس سے ان کو جانا تھا، کیونکہ آپ ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ جی اب ایک ٹکٹ میں 2 مزے، لیکن دیکھیے نادیہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ اگر واقعی میں شرح ترقی کو 4% کے لگ بھگ عالمی ادارے بھی قبول کرتے تو کم از کم جو نیریٹو کی حد تک، بیانیے کی حد تک، تو عمران خان صاحب کو بہت بوسٹ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جس طرح سے اپوزیشن ایک ڈویژن کا شکار ہے
اور وہاں بھی کوئی معاملہ نہیں بنا. نہ صرف اپوزیشن ڈویژن کا شکار ہے بلکہ جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کے اندر بھی ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ کم از کم تاثر ضرور ہے اختلافات کا. تو ان حالات میں عمران خان صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آج بھی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ وہ دوسری ٹرم کی انہوں نے بات کی, اور یہ مت بھولیے کہ ایک 10 سالہ پلان بھی تھا, 10 سالہ منصوبوں کا آغاز ہوا تھا جنرل ایوب خان کے دور میں ترقی کے لیے. 5 سالہ منصوبہ پہلا تبھی آیا تھا, پھر 10 سالہ بھی ہو گیا. اور وہ 10 سالہ پلان جو ہے وہ اگرچہ کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے, ہمارا بھی خیال تھا کہ شاید وہ نہیں آگے چلے گا, نہیں پٹے گا, لیکن کہیں نہ کہیں وہ سرکاری فائلوں میں تو موجود ہے. تو اس لیے میرے خیال سے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب وہ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہ ایک آپشن ہے, وہی ایک آپشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے, اگرچہ کہ آپ لوگوں کے دلائل میں کافی حد تک وزن ہے, سولنگی صاحب کے بھی اور مزمل صاحب آپ کے بھی. لیکن اب بات یہ کہ آپ نے جس لائن پہ لگایا ہے مزمل صاحب اپنی اسکرپٹ کو لکھ کر اور مشورے دے کر, اب وہ لائن بھی اگر پٹ گئی تو پھر دیکھیں پھر بڑا خطرہ ہوگا. پہلے ایک اسکرپٹ جو ہے وہ آپ نے چونکہ انٹرو میں ایک بات کہی تھی, پھر آپ کو چونکہ اجازت ہے ہر بات کہنے کی اور ہمیں اجازت نہیں ہے. جی ہیلو, ہاں جی سن رہے آپ کو چونکہ اجازت ہے, آپ کو چونکہ اجازت ہے ہر بات کہنے کی اور آپ ہمیں وہ ہمیشہ اجازت یہ احتجاج کر کے بات اپنی کر جاتے ہیں. پھر دیکھیں کہ آپ مجھے نے کہا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن میری بات یہ ہے کہ جی 2020 میں بھی انہوں نے جب مفاہمت کی تو کیا حاصل ہوا. 2020 میں جب مفاہمت کی تو مریم نواز کا پاکستان کے میڈیا پر آنا بین تھا. شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے, احسن اقبال جیل میں تھے, رانا ثناء اللہ پہ 11 کلو ہیروئن تھی, خواجہ سعد رفیق جیل میں تھے, خواجہ سلمان رفیق جیل میں تھے, احد چیمہ جیل میں تھے, فؤاد حسن فؤاد جیل میں تھے, حمزہ شہباز جیل میں تھے, یوسف عباس جیل میں تھے. آپ میری بات سمجھیں. اور 2000 اس مفاہمت کے بعد آج اس کے بعد آپ پی ڈی ایم میں سیاست کرنے کے لیے بھی آزاد ہوئے. مریم نواز نے ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ پہلے وہ جلسہ کرتی تھیں تو سوشل میڈیا پہ بھی بہت مشکل چلتا تھا, پھر ان کی تقریریں لائیو کٹ ہوئیں جو وہ کہتی ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور. ایک پاور نے ان کو بات کرنے کی پاور دی تو وہ پاور بن سکی, اور وہ پاور میڈیا سے انہوں نے حاصل کی اور اپنے نیریٹو بلڈ کیا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس مفاہمت کے کوئی ثمرات نہیں آئے ہیں. اسی ثمرات میں محمد زبیر بار بار ملتے رہے آرمی چیف کو, کبھی حادثاتی طور پہ اسلام آباد کلب میں برنچ پہ مل لیتے ہیں اور کبھی گھر مل لیتے ہیں, اور کبھی پھر ان کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو اسپیشلی بلایا بھی جاتا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا اس کے کوئی ثمرات نہیں آئے. تو میرا میں نے چونکہ شروع میں بھی کہا جسے اسپن کہا گیا کہ وہ نواز شریف کی مرضی سے پہلے بھی کیا اور اب بھی ان کی مرضی سے کر رہے ہیں. شاہد خاقان کو تو ہمیشہ سے گلا رہا ہے. جب آپ کو پتا ہے وہ نواز شریف کے ساتھ قید تھے تو بعد میں بتاتے تھے کہ نواز شریف سعودی عرب چلے گئے اور شاہد خاقان کو پتہ بھی نہیں لگا تھا, حالانکہ دونوں کٹھے قیدی تھے. اور وہ کہتے ہیں مجھے اگلے دن پتہ لگا کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں. تو شاہد خاقان تو اکثر لا علم ہی رہ جاتے ہیں ساری صورتحال. بالکل. اچھا, یہ ایک اور جو آج ہمارا موضوع ہے, میں اس کی کوئی مزید کامنٹ نہیں کروں گا. مزمل صاحب آپ نے جو تیلی لگائی ہے نا, میں اس میں پانی ڈالنا چاہتا ہوں, اس کو تیل نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر دو بہت اہم جو چیزیں ہیں, اسی لیے یہ منظرنامہ اتنا غیر یقینی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے, 2022 تبادلوں اور ترقیوں کا سال ہے, اور ریٹائرمنٹ کا سال ہے بڑے افسران کی. تو اس اللہ لیے نہ کرے, اللہ نہ کرے. ہاں, یہ بہت چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی چیز آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا آگے آ رہا ہے, کہ لیڈرشپ جو ہے اس کی کیا سوچ ہے اور ملٹری لیڈرشپ کی کیا سوچ ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں میرے خیال سے اگلے سال ہی پتہ لگے گی. جہاں تک مجھے دکھائی دیتا ہے تو عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے, اور یہ ساری باتیں جو ہیں
ان کو یہ عید کے بعد، عید سے پہلے، بجٹ کے بعد، یہ مطلب یہ ہمارے یہاں میڈیا میں ایک روایت بن گئی ہے کالم نگاروں اور تبصرہ نگاروں کی کہ رضا جی عمران خان کہیں نہیں جا رہے اس لیے کہ اپوزیشن کو کوئی جلدی نہیں ہے ان کو گھر بھیجنے کی. وہ بھی ہے. اگر کوئی جلدی ہے تو ان کو خود ہی ہوگی، اور ان کے جو اندر جو انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر روز نئے، وہ ان کو بھیج دے تو بھیج دے، لیکن پی ایم ایل این اس میں کم از کم یقین وہ نہیں رکھتی.